پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. حکومت بلوچستان نے پولان میڈیکل کالج میں زیر تعلیم فلسطین طالب علموں کی کفالت اور تعلیمی اخراجات کی ادائیگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کا دورہ سول ہسپتال حیدرآباد گردوں کے ڈائلیسس یونٹ کے بیڈز واش رومز میں گندگی پر شدید اظہار برہمی. سکھر میں صوبائی وزیر صحت و بہبود آبادی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈاکٹر سعد نیاز خالد کا فیری ہوم کا دورہ. کرائے کی عمارت، کتابیں، نہ فنڈنگ، کوئی پرسان حال نہیں. فیری ہوم کے فرزانہ کھوسوں نے سماجی بہبود کی کارکردگی کا پول کھول دیا. اسلام کورٹ ایم ڈی کیٹ پیپر لیک کے خلاف طلباء کا احتجاجی ریلی کا پریس کلب پر مظاہرہ. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، خبروں کے اندر خبروں کا انبار. جیالے نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں وزیر صحت کے بیرون کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کے دورے اور عالمی یوم ایڈز اور سول اسپتال کراچی طبی مشینوں کا میگا کرپشن سے ہم آج اپنی تہلکہ خیز رپورٹ کا آغاز کر رہے ہیں. LDN کی رپورٹ پر نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی پر برس پڑے. ذرائع کے مطابق ویسے بھی گریڈ 19 کے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی مذکورہ رپورٹ از خود اس لیے حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے مذکورہ تحقیقات میں گریڈ 22 کے افسروں کو نہ صرف کسی کی فرمائش پر یا حقائق پر اپنی رپورٹ کی لپیٹ میں لے لیا ہے یا شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی آڑ میں وزیر صحت کے خلاف مذکورہ رپورٹ کے ذریعے سازش کی ہے، جس پر وزیر صحت نے ڈائریکٹر سے کہا ہے کہ میں نے اپنے سول اسپتال کے آفیشیل دورے کی رپورٹ طلب کی تھی. آپ نے طبی مشینوں تک رپورٹ کو محدود کر کے مجھے عدالت میں گھسیٹنے کا پروگرام پیش کر دیا ہے، جبکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ خلاف قانون ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ کی سربراہی میں نہ صرف اعلیٰ معزز عدلیہ کو ماموں بنانے اور خصوصی طور پر دیے گئے مشینوں کی خریداری کے فنڈز میں مبینہ گھپلہ کیا گیا ہے، اس معاملے کو LDN نے تجدید اسبام کر دیا ہے. یہ کھلا توہین عدالت کا کیس ہے اور الحمدللہ فیصلہ دینے والے مسلم ہانی بقید حیات ہیں. ناظرین، پہلے آپ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کی جانب سے روبوٹک سرجری سسٹم کی مخالفت اور سائبر نائف سسٹم پر وزیر صحت کی پراسرار خاموشی آج خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور طبی حلقوں میں یہ معاملہ تجارتی دشمنی کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، جبکہ سول اسپتال میں میڈیکیوس کمپنی کی جانب سے محکمہ صحت سندھ میں جو کھلواڑ ہوا ہے اس پر وزیر صحت کا جھکاؤ اپنے منصب کے مطابق محکمہ صحت کے بجائے مذکورہ کمپنی کے ساتھ ان کی ہمدردی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. ناظرین کرام، جبکہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ پروفیسر صبا سہیل نے اپنی ایک رپورٹ اور خط میں بتایا ہے کہ کارپوریٹ دنیا میں گیس کی روشنی میں ED کا خط نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک عام مثال ہے.
کمپنی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسکینر کو نصب کرے جو کیبل ڈکٹ اور ہارڈ ویئر میں چوہے کے داخلے کے خلاف محفوظ ہے۔ اگر انہیں چوہے اور ماحولیات سے متعلق مسائل تھے تو انہیں محکمے اور انسٹیٹیوٹ کو مطلع کرنا چاہیے تھا، لیکن کمپنی نے کبھی ایسا نہیں کیا، یعنی میڈیکیوز کمپنی چوری اور سینہ زوری کے فارمولے پر عمل کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ 15 سالہ سائنس سرکار کی مسلسل حکومت کے نتیجے میں دیگر سرکاری محکموں کی طرح محکمہ صحت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ترقیاں وقت پر نہ ہونے کی بنا پر 20 گریڈ میں ترقی پانے والے 20 ڈاکٹر 19 گریڈ میں ہی ریٹائر ہو چکے اور ہو رہے ہیں کہ ایڈیشنل سیکریٹری مولانا بخش شیخ نے بہت ساری قانونی کمزوریوں اور موشگافیوں کے باوجود ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ذریعے نہ صرف گریڈ 19 کے انتہائی جونیئر ترین بلکہ اسپیشلسٹ کیڈر کے ڈاکٹروں کو ایم پی ایچ کی جھوٹی سچی ڈگری پر 20 گریڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی فیکٹری کھول دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ تو گھر کے سیکریٹری صحت کی حیثیت سے اس کرپشن کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، شاید سننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اگر وزیر صحت نے اپنے دورہ لاڑکانہ میں جو طرز عمل دکھایا ہے، جو نہ صرف آج کوئٹہ میں میرے پیارے بلاول زرداری نے پھر یوم تاسیس کے جلسے میں ایک بار محکمہ سے سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کا جو دعویٰ کیا ہے، یہ لاڑکانہ ضلع ان کے نانا اور والدہ کا ہے۔ چاند کا تدریسی سول اسپتال 1600 بستروں کا ہے۔ وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں اپنے اسی پروگرام کے ذریعے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر اور چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم اور وزیر صحت سندھ سے کہوں گا کہ وہ محکمہ صحت میں قانون کے مطابق جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں کی گریڈ 20 کی اسٹرینتھ پر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے نام پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس عمل کو فوری طور پر معطل کر کے اس لاقانونیت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس کی سربراہی میں قائم کر کے 19 گریڈ کے ڈاکٹروں کے ساتھ ہونے والی کھلی ناانصافی اور ظلم کا ازالہ کرے۔ اب آپ وزیر صحت کے دورہ لاڑکانہ کی ویڈیو اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ یہاں تو لیکن اس پہ میں تو نہیں لیٹ سکتا، آپ لیٹ سکتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو کیسے لٹا سکتے؟ سر جی میں یہی کہہ رہا ہوں، یہاں تو بچ جائیں گے، اوپر کیا ہوگا؟ اوپر یہ سب کھڑے ہوں گے ہمارا گریبان پکڑ، اور ان کے پاس ساری پاور ہوگی۔ آج ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اوپر تو ان کے پاس سب پاور ہوگی، ہم پاور لیس ہیں۔ اب یہ میں کیا کہوں؟ I mean, this is pathetic. دیکھیے بستروں میں زیادہ نہیں لگیں گی، باتھ روم کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے، یہ 3 دن کا آئی ٹیلنگ میں کہ 3 دن پہلے یہ سب ٹھیک تھا۔ میرے بھائی اوپر میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے نا، تو کیا کہیں گے وجہ؟ وہاں تو نہیں ہوں گے نا پولیٹیکل سپورٹ اور ادھر کی سپورٹ ادھر کی سپورٹ، وہاں تو زیرو، اکیلے کھڑے ہوں گے آپ، میں بھی اکیلا کھڑا ہوں، پھر کیا جواب دیں؟ یار اگر احساس نہیں ہوگا سر، اپنی بچیوں کو ایسے رکھیں گے آپ گھر میں؟ کیوں نہیں رکھیں گے اپنی بچیوں کو جیسے یہ کسی اور کی بچی ہے؟ یہ بھی ہماری بچیاں ہیں یار، اتنا تو کرنے کم سے کم۔ ناظرین کرام، ایل ٹی این کی خبروں کے اندر کی خبر کے مطابق سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے سرکاری اور نجی اداروں کی رجسٹریشن کی بنیادی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بجائے شاید خواتین کی پذیرائی کرنے کا ادارہ بن چکا ہے۔ مرینا کلب میں ڈاکٹر خالد شیخ چیف کمشنر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی نگرانی میں منعقد ہونے والی تقریب کی فوٹیج اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ لہذا وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد نیاز نے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی غیر ذمہ دارانہ سرگرمیوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے پہلے مرحلے کے اندر محکمہ سے سندھ کے تمام تدریسی اسپتالوں سے لے کر اربن ہیلتھ سینٹر اور رورل ہیلتھ سینٹر تک کو رجسٹر کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے
اور سول اسپتال میں دوران انجیوگرافی جاں بحق ہونے والے رمضان مریض کی رپورٹ بھی کمیشن سے طلب کر لی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر صحت کی نگرانی میں قائم ہونے والے سندھ انسٹیٹیوٹ آف گیسٹرولوجی سیاق کو بھی کمیشن نے رجسٹرڈ کرنے کی اب تک ضرورت محسوس نہیں کی، جس کا افتتاح گزشتہ مہینوں سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر صحت ڈاکٹر ازرا فضل فیضو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کیا تھا۔ ناظرین کرام، آج 1 دسمبر کو پوری دنیا سمیت پاکستان بھر میں عالمی یوم ایڈز منایا جا رہا ہے، لیکن وفاق سمیت صوبوں میں ایڈز پروجیکٹ کی ویب سائٹس غیر فعال ہیں اور سندھ میں ایڈز کی روک تھام کے لیے حیرت انگیز طور پر محکمہ صحت میں کرپشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حامل ڈاکٹر سکندر علی میمن کو دوبارہ اس محکمے کی کلید پر بیٹھا دیا گیا ہے جو پہلے ہی اس عہدے پر رہتے ہوئے سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے آبائی ضلع لاڑکانہ میں بچوں میں ایڈز کی بیماری کو منتقل کرنے کا سیاہ ریکارڈ اپنے سینے پر سجائے رکھتے ہیں، جبکہ گوگل کے ذریعے حاصل کیے جانے والے ایڈز کے مریضوں کی تعداد پاکستان میں 2,10,000 اور سندھ میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 90,000 ہے، جو ڈاکٹر سکندر علی میمن کی جانب سے ان کی اس اعلیٰ کارکردگی پر عالمی برادری میں اور عالمی ادارہ صحت میں وطن عزیز پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ارباب اختیار کو شاید اس سے زیادہ ڈاکٹر سکندر علی میمن کے ناز و نخروں کا خیال ہے، جن کی کارکردگی کی بنیاد پر تو انہیں مہذب ملک میں جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ان کی نگرانی میں باب الاسلام سندھ میں عالمی یوم ایڈز کی تقریب، جو ہمیشہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں اور 2 روزہ اور 3 روزہ پر مشتمل ہوتی تھی، جس میں میڈیا ورکشاپ کے علاوہ دیگر مؤثر مکاتب فکر کے لوگوں کی علیحدہ ورکشاپس کا انعقاد ہوتا تھا۔ اس بار کے پروگرام کا دعوت نامہ پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ ان دونوں دعوت ناموں کے مطابق عالمی یوم ایڈز کا پروگرام 1 روز تک محدود کر کے اسے آرٹس کونسل سے کراچی پریس کلب واک کو اور رات کے پروگرام کینڈل لائٹ کو بھی کلفٹن میں منتقل کرنے کی روایت شاید اس لیے قائم کی گئی ہے کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن میڈیا کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔